انتظار وہ تمام لوگ جو ریزرو کیٹیگری سے اسمبلی میں پہنچے ہیں ان کا بھی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کب وہ بات کرتے ہیں کہ آغا روح اللہ اگر سڑکوں پر ہیں تو ہم بھی اپنے لوگوں کے لیے سڑکوں پر اتر سکتے ہیں۔ 10 سے 12 ایم ایل اے ایسے ہیں جو ریزرو کیٹیگری سے اس وقت اسمبلی میں پہنچے ہیں، اور اگر ان 10 نے سٹینڈ لے لیا اور اپنے قبیلے اور اپنی برادری کے ساتھ کھڑے ہوئے تو نیشنل کانفرنس کی سرکار بھی گر سکتی ہے۔ انتظار میاں الطاف صاحب کا بھی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر، کیا وہ آغا روح اللہ کی اس بات کو صحیح مانتے ہیں کہ ریزرو کیٹیگری والوں نے اوپن میرٹ والوں کا حق کھایا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا وہ جس کیٹیگری سے آتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جموں کشمیر میں ریزرویشن کا مدعا ایک بار پھر موضوع بحث بنا ہوا ہے، اور اس بار اپنی ہی سرکار کے خلاف آغا روح اللہ میدان میں ہیں۔ آغا روح اللہ سری نگر سے ممبر پارلیمنٹ ہیں، نیشنل کانفرنس کی جموں کشمیر میں سرکار ہے، آغا روح اللہ کا تعلق نیشنل کانفرنس سے ہی ہے، اور آج 2 بجے عمر عبداللہ کے گھر کا گھیراؤ بہت سے ساتھیوں کے ساتھ آغا روح اللہ کر رہے ہیں، بہت سے ایم ایل اے اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے اندر سے کم، باہر سے زیادہ آغا روح اللہ کو سپورٹ مل رہی ہے۔ ریزرویشن پر آغا روح اللہ پہلی بار سڑک پر ضرور اتر رہے ہیں، لیکن ریزرویشن کے حوالے سے آغا روح اللہ کا صاف کہنا ہے کہ اوپن میرٹ والوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اوپن میرٹ والوں کی پاپولیشن 50% سے زیادہ ہے۔ 50% سے زیادہ پاپولیشن کے پاس جب نوکری دینے کی بات آتی ہے تو 20 سے 25% ہی ان کو مل پاتا ہے، یعنی اوپن میرٹ والوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ایسا آغا روح اللہ کا کہنا ہے۔ اس میں سچائی کتنی ہے یہ تبھی پتا چلے گا جب کوئی سروے ہو، ڈیٹا ہمارے سامنے آئے اور پتا چلے کہ کس کی پاپولیشن کتنی ہے، اسی بنیاد پر ریزرویشن پر بات کی جانی چاہیے۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر اوپن میرٹ والوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اگر اوپن میرٹ والوں کی پاپولیشن 50% سے زیادہ ہے تو پھر ریزرویشن پر غور ضرور کیا جانا چاہیے، لیکن ممکن تبھی ہے ڈیٹا سامنے آئے، کوئی سروے ہو۔ آغا روح اللہ صاحب کو سڑکوں پر اترنے سے پہلے یہ بتانا چاہیے تھا جموں کشمیر کی عوام کو کہ اوپن میرٹ کے لوگ اتنے فیصد جموں اور کشمیر میں رہتے ہیں، تب بات لوگوں کی سمجھ میں آتی۔ آغا روح اللہ اور ان کے ہم نواؤں کو پہلے لوگوں کو اپنی بات سمجھانی چاہیے تھی، تاکہ لوگوں کو لگے کہ آنریبل ممبر پارلیمنٹ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور آنریبل ممبر پارلیمنٹ جس پکش میں کھڑے ہیں وہ صحیح ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن جو کام آنریبل ممبر پارلیمنٹ کو سب سے آخر میں کرنا تھا، اس کام کو وہ سب سے پہلے کر رہے ہیں۔ آغا روح اللہ کو پہلے سروے کی بات کرنی چاہیے تھی، ڈیٹا سامنے لانا چاہیے تھا، اسمبلی میں اسپیشل سیشن بلانے کی بات کرنی چاہیے تھی، بحث ہو، بات ہو، تبھی تو چیزیں سامنے آئیں گی۔ آنریبل ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ سے جموں کشمیر کی عوام کو امیدیں تو یہی تھی، جب آنریبل ممبر پارلیمنٹ میں بولے تھے تب لگا تھا کہ آغا روح اللہ کو یقین ہے بات کرنے پہ، آغا روح اللہ ڈائیلاگ کو اہمیت دیتے ہیں، آغا روح اللہ لاجک کے ساتھ اپنی بات رکھنے کو اہمیت دیتے ہیں، اور لاجک کے ساتھ اپنی بات رکھتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں جو شخص لاجک کے ساتھ بات کرتا تھا، جب سری نگر کی سڑکوں پر اتر رہا ہے تو لاجک نہیں ہے بات میں۔ سب سے پہلے آغا روح اللہ کو یہ بتانا ہے جموں کشمیر کی عوام کو، اور خاص طور سے جو ریزروڈ کیٹیگریز میں آتے ہیں، ST1 ST2 SC، ان تمام لوگوں کو آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ اوپن میرٹ والوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تاکہ یہ احساس ST1 ST2 OBC SC ان تمام لوگوں کے اندر جاگے کہ کیا ہم کسی کا حق کھا رہے ہیں، کیا ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ لیکن آغا روح اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ آغا روح اللہ کو اس کے بعد سڑکوں پہ اترنا چاہیے تھا، لیکن سڑک کا انتخاب آغا روح اللہ نے سب سے پہلے کیا، اور میں کل یہ بات کہہ چکا ہوں، سری نگر کی سڑکوں پر اترنے سے بہتر تھا
आगा रूहुल्लाह जंतर मंतर पर धरना देते, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के घर का घेराव करने से बेहतर था कि जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक पैदल मार्च करते और अपना एहतजाज दर्ज करवाते। आगा रूहुल्लाह ने ऐसा नहीं किया। आगा रूहुल्लाह अपनी ही सरकार को घेरे हुए हैं। आगा रूहुल्लाह अपनी ही सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और तरफ जम्मू कश्मीर की सरकार ये कोशिश कर रही है कि रियासत का दर्जा बहाल हो, तमाम की तमाम ताकत उस तरफ झोंक दी गई है। दूसरी तरफ आगा रूहुल्लाह ने एक नया मोर्चा खोल लिया है। जिस तरह आगा रूहुल्लाह सड़क पर हैं, इसी तरह रिजर्व कैटेगरी के लोग ST1, ST2, OBC, SC, ये तमाम लोग अगर सड़कों पर आ जाएं तो फिर क्या हो? क्या आगा रूहुल्लाह इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि एक बड़ी आबादी जम्मू कश्मीर की जो रिजर्व कैटेगरी में आती है वो भी कल सड़कों पर उतर सकती है? फिर आपके पास क्या जवाब रहेगा? कैसे आप उनको समझाएंगे कि हम सड़कों पर उतरे हैं तो ठीक है, आप सड़कों पर उतरे हैं तो गलत है? हां, आप समझा सकते थे, कोई डाटा सामने लेकर आते, कोई सर्वे करवाते और उसके बाद कहते कि आप ओपन मेरिट वालों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आज आप सड़कों पर हैं, कल कोई दूसरा जो रिजर्व कैटेगरी से आता है वो सड़कों पर आ सकता है और फिर हालात जम्मू कश्मीर के खराब हो सकते हैं। कई कम्युनिटीज आमने सामने हो सकती हैं। जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी बेपनाह सलाहियतों को बुरुएकार लाते हुए और बेपनाह मेहनत के बाद जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर करने की कोशिश की है। और हम देखते हैं कश्मीर में भी पत्थरबाजी नहीं होती है, जम्मू के हालात भी नॉर्मल हैं। बहुत हद तक जो नॉर्मलसी कायम करने में कामयाब हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या आगा रूहुल्लाह ये कोशिश कर रहे हैं लोग सड़कों पर निकलें, हालात फिर वैसे हों, हालात फिर उसी रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर सिर्फ तबाही ही तबाही है? आगा रूहुल्लाह सड़क पर उतरे हैं, दूसरे भी सड़क पर उतर सकते हैं, इसका ख्याल आगा रूहुल्लाह को होना चाहिए। आगा रूहुल्लाह जम्मू और कश्मीर में सिर्फ श्रीनगर पार्लिमानी सीट को ही पूरा जम्मू कश्मीर समझे बैठे हैं? अगर ऐसा है तो आगा रूहुल्लाह बहुत बड़ी गलती पर हैं। सरकार को भी आगा रूहुल्लाह के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ताकि ये जो अपोजिशन एतराज कर रही है, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर जुल्फकार साहब ने अपने ट्वीट पे लिखा है कि फिक्स मैच चल रहा है। कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं कि आगा रूहुल्लाह जब उमर अब्दुल्ला से मिलेंगे तो अपना इस्तीफा भी साथ साथ सौंपे। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आगा रूहुल्लाह अपनी ही सरकार के खिलाफ जब सड़कों पर हैं तो फिर उमर अब्दुल्ला को यह ट्वीट नहीं करना चाहिए कि आजाद है हर शख्स प्रोटेस्ट करने के लिए, एहतजाज करने के लिए, बल्कि अपने मेंबर पार्लियामेंट को जब वो आप ही के खिलाफ सड़कों पर है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। जम्मू और कश्मीर में बहुत से ऐसे दानिश्वर हैं और अपोजिशन भी ये कह रही है कि मैच फिक्स है। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 मेंबर पार्लियामेंट एक रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, मियां अल्ताफ साहब। मियां अल्ताफ साहब भी अभी खामोश हैं, कुछ नहीं बोले हैं इस हवाले से। इंतजार जम्मू कश्मीर की आवाम और खास तौर से ST1, ST2 इस चीज का भी कर रही है कि मियां अल्ताफ जो खुद रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनका मौकफ क्या होगा, वो क्या कहते हैं इस पर, उस बयान का भी इंतजार जम्मू कश्मीर की आवाम कर रही है। और यहां यह क्रोनोलॉजी भी समझने की जरूरत है। आप इस बात को समझिए कि उमर अब्दुल्ला सुबह एक ट्वीट करते हैं कि मेरे तमाम प्रोग्राम जम्मू के कैंसिल कर दिए जाएं, मैं 1 हफ्ते के लिए कश्मीर में रुकूंगा और कश्मीर में क्राइसिस है, खास तौर से बिजली का, और मुझे कश्मीर में ही रहना है। दिन में आगा रूहुल्लाह का ट्वीट आता है कि हम एहतजाज कर रहे हैं और गुपकार पर उमर अब्दुल्ला के घर की तरफ मार्च करेंगे। फिर शाम को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का यह ट्वीट आता है कि हर कोई आज़ाद है और प्रोटेस्ट करने का इख्तियार सबको है, वो कर सकते हैं। ये जो ट्वीट के बाद ट्वीट आया है, इस हवाले से भी लोग ये समझ रहे हैं कि क्या मैच फिक्स तो नहीं है। ये MLA जो रिजर्व कैटेगरी से असेंबली में पहुंचे हैं वो खामोश क्यों हैं,
اس کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور کیا وہ لوگ جنہوں نے ریزرو کیٹیگری سے الیکشن لڑا، ان کو لوگوں نے ووٹ دیے، وہ اسمبلی میں پہنچے، اگر خاموش ہیں تو کیا لوگ انہیں معاف کریں گے؟ اور اگر یہ لوگ بھی آغا روح اللہ کی طرح سڑکوں پر اترتے ہیں تو پھر نیشنل کانفرنس کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہی لوگ کل ایک سٹیپ آگے لیتے ہیں، ریزائن کی بات کرتے ہیں، تو نیشنل کانفرنس کی سرکار بھی گر سکتی ہے۔ اس وقت نیشنل کانفرنس کی سرکار انہی ریزرو کیٹیگری سے جیتے ہوئے لوگوں کے بل بوتے پر بنی ہوئی ہے، اور یہ بات آغا روح اللہ کو سمجھنی چاہیے کہ جموں اور کشمیر کی سرکار میں اس وقت ایک بڑی بھاگیداری ان لوگوں کی ہے جو ریزرو کیٹیگری سے جیت کر اسمبلی پہنچے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کو ان لوگوں نے ووٹ کیے ہیں، نیشنل کانفرنس کو بڑا مینڈیٹ ملا ہے۔ اگر آپ راجوری پونچھ کی بات کریں گے، 8 میں سے 7 سیٹیں نیشنل کانفرنس کو دی گئی ہیں۔ کچھ آزاد امیدوار ہیں لیکن وہ بھی نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہیں اور پہلے نیشنل کانفرنس میں تھے، تو 8 میں سے 7 سیٹیں اگر راجوری پونچھ سے آپ کو ملتی ہیں تو اتنے بڑے خطے کو اگر آپ ناراض کرتے ہیں تو پھر یہ ناراضگی سرکار پر بھاری بھی پڑ سکتی ہے۔ ریزرویشن کا کنسپٹ اسی لیے لایا گیا ہے کہ دبے کچلے لوگوں کو ریپرزنٹیشن ملے ہر جگہ پر۔ یہی ریزرویشن کا مقصد اور مطلب ہوتا ہے۔ وہ دبے کچلے لوگ جو بہت پیچھے رہ گئے ہیں، جن سے باقی لوگ، باقی اقوام 50 سال 100 سال آگے ہیں، ان کو ریزرویشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قبیلے، یہ دبے کچلے لوگ ان کی برابری کر سکیں یا ان تک پہنچ سکیں۔ یہ ہے ریزرویشن دینے کا مطلب اور مقصد۔ کیا اس مطلب اور مقصد کے بیچ میں آغا روح اللہ آنا چاہتے ہیں؟ کیا آغا روح اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ ST1 ST2 SC ان تمام لوگوں کو جو ریزرویشن دی گئی ہے یہ اس کے حقدار نہیں ہیں؟ کیونکہ ابھی کوئی سینسز ہمارے سامنے نہیں ہے، کوئی ڈیٹا آغا روح اللہ ہمیں بتانے میں ناکام رہے ہیں کہ اوپن میرٹ جو ہے اس کا حق کھایا جا رہا ہے اور ریزرو کیٹیگریز کے لوگ زیادہ جابز میں جا رہے ہیں اور اوپن میرٹ کی پاپولیشن 50% سے زیادہ ہے۔ آغا روح اللہ جب یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے تبھی جموں کشمیر کے تمام لوگ آغا روح اللہ کی اس پہل کے ساتھ ہوں گے اور سمجھیں گے کہ آغا روح اللہ جائز اور صحیح بات کر رہے ہیں، وہ صحیح لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور واقعی اوپن میرٹ والوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے ڈیٹا سامنے آئے، کوئی سینسز ہو، پتہ تو چلے کہ اوپن میرٹ والے لوگ جموں اور کشمیر میں آبادی کے حساب سے کتنے ہیں، اور اسی حساب سے پھر ریزرویشن کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے۔